ملزم کو 9 ماہ بعد کیسے ملوث کیا گیا؟ از خود تفتیشی نے خود سے ایک بیان لکھا. تو ہماری پولیس کا وتیرہ ہے کہ وہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کا بہت ہی مس یوز کرتی ہے. پولیس کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بیان لیتی ہے؟ پولیس آفیسر اگر ناجائز کسی کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں رکھتا ہے تو ڈز ہی ہیز ٹو فیس اینی کائنڈ آف کانسیکوینسز؟ یس. السلام علیکم، ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکٹ میڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ثناء اللہ فرید. سامعین، آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی جو منڈی بہاؤالدین میں درج ایک قتل کے مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری سے متعلق ہے. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کر آئے ہیں جو نہ صرف ایک خاندان کے دکھ کی کہانی ہے بلکہ ہمارے فوجداری نظام انصاف میں تفشیش کے طریقہ کار پر کئی سوال اٹھاتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ صرف اس فیصلے میں بیان کردہ قانونی اصولوں کو غیر جانبدارانہ اور عام فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں تاکہ فوجداری انصاف کے نظام سے متعلق آگاہی بڑھے. اس کیس کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو تتیمہ بیان ہے جسے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے. اس کا استعمال کیا ہے؟ ایف آئی آر میں کوئی ملزم نامزد نہیں تھا، مگر واقعہ کے کئی ماہ بعد تتیمہ بیان کی بنیاد پر درخواست گزار کو اس مقدمہ میں شامل کیا گیا. معزز عدالت نے اس پہلو کا خاص طور پر جائزہ لیا کہ ایسا تاخیر سے آنے والا اور ماخذ سے خالی بیان کسی کو گرفتار کرنے یا مقدمہ میں الجھانے کے لیے کافی قانونی جواز رکھتا ہے یا نہیں. اسی نکتہ پر بحث کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ایڈوکیٹ سید ذکی الرحمان صاحب. سر، تھینک یو ویری مچ ٹو کم ان آر شو. ثنا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ذکی بھائی، میرا پہلا کوسچن اس کیس کے حوالے سے ہے کہ اس مقدمے کے حقائق کیا ہیں اور ملزم پر الزام عائد کیا کیا گیا؟ ثنا صاحب، آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں کرمنل مسلینیس 39870 آف 2026، اس کا کرمنل مسلینیس نمبر تھا، جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ایک جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کا قانون ہے اس کی بابت ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے. اس کیس کی اگر میں پس منظر کی بات کروں تو تھانہ سول لائن منڈی بہاؤالدین میں 2024 میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 2131 اوور 2024، اور اس میں جو دفعات شامل کی گئی تھیں وہ 302 اور سیکشن 34 پی پی سی تھا. اب اس میں جو کمپلیننٹ ہے، جو مقتول کا بھائی ہے، وہ یہ اپنی ایف آئی آر میں الزام لگاتا ہے کہ 4 کس نامعلوم افراد 2 عدد موٹر سائیکلوں پر آئے اور انہوں نے اپنی 30 بور پسٹل سے اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے اس کے بھائی کے ماتھے پر، چھاتی پر، بازوؤں پر شدید ضربات آئیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. اور اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد تقریباً 9 ماہ بعد ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں پریزنٹ پٹیشنر عمر فاروق عرف احتشام کو نامزد کیا گیا. ایف آئی آر میں نامزدگی نہ ہونے کے باوجود ملزم کو 9 ماہ بعد کیسے ملوث کیا گیا؟ ثنا صاحب، اگر ہم بات کریں تو جو ایف آئی آر کا سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 154 سی آر پی سی. سیکشن 154 سی آر پی سی ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہے. اب یہ ایف آئی آر تو درج ہو رہی ہے نامعلوم کے خلاف، اور اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد تقریباً 9 ماہ بعد بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، بغیر کسی ٹینجیبل ایویڈنس کے ایک بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے تفتیشی کی طرف سے خود. اور یہ میں خود کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آنریبل کورٹ نے پروسیکیوشن سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس وہ کیا سورس آف انفارمیشن ہے، آپ اسے ڈسکلوز کریں آنریبل کورٹ کے سامنے بھی کہ جس بیس پر آپ نے 9 ماہ بعد سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں انہیں نامزد کیا. تو جو پیرا 5 ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. آن کورٹ کیوری دیٹ ہاؤ دا ابو مینشنڈ evidence in the shape of supplementary statement was sufficient to arrest the petitioner
Learned counsel representing the complainant firmly replied that neither the complainant nor his eyewitnesses got recorded their supplementary statement in this case. Rather, investigating officer himself has written the same. وہاں پہ تو ثنا صاحب جو کمپلیننٹ کونسل تھا اس نے کہا کہ نہ تو کمپلیننٹ نے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے تتیمہ بیان کی صورت میں، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی صورت میں، نہ ہی وٹنس نے کوئی اپنی، یا ان دونوں وٹنسز میں سے کسی نے اپنی کوئی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کری ہے. از خود تفتیشی نے خود سے ایک بیان لکھا اور اس بیان کو لکھ کر جو پریزنٹ پٹیشنر تھا اسے اس مقدمہ میں شامل کر لیا. اب اسی مقدمہ میں جب عدالت نے یہ دیکھا کہ یہ میلافائڈی آن دا پارٹ آف پولیس ایز ویل ایز پروسیکیوشن، تو انہوں نے ایڈیشنل آئی جی جو انویسٹیگیشن تھے انہیں عدالت میں طلب کیا، اور وہ خود عدالت میں آئے اور انہوں نے یہ پرومس کیا کہ آئندہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ جی مخبر خاص کی اطلاع کے اوپر انہیں نامزد کر دیا یا فلاں نے اطلاع دی، اب وہ سورس آف انفارمیشن ہی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اب یہ جو قتل ہے یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے. تو ذکی بھائی یہ جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کا قانون میں کیا اس کی حیثیت؟ اگر میں بات کروں، اس آنریبل کورٹ نے اسی ججمنٹ میں اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور آنریبل کورٹ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیر از نو پروویژن آف لا in any statute for recording supplementary statement of any witness and the investigating officer tend to record supplementary statement just to fulfill their own ulterior motives. تو supplementary statement کا تو کسی قانون کے اندر ذکر ہی نہیں ہے. ایف آئی آر کے سیکشن کا ذکر ہے کہ 154 کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے گی. اس کے بعد اگر اس میں کوئی بھی مدعی اپنا کوئی بیان دینا چاہتا ہے یا وٹنسز اپنا کوئی بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 161 سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کے تحت اس بیان کو ریکارڈ کیا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی کیس کے لیکیوناز ہوتے ہیں، نامعلوم افراد کے خلاف پہلے ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے یا معلوم افراد کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جائے، اور اس میں 2 یا 3 لوگوں کو نامعلوم رکھا جاتا ہے. یہ تو ہماری پولیس کا وتیرہ ہے کہ وہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کا بہت ہی مس یوز کرتے ہیں. تو اسی بات کو تو آنریبل کورٹ نے اس لینڈ مارک ججمنٹ میں ایڈریس کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا. اور اسی بات کو انشور کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کو عدالت میں طلب کیا گیا کہ تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو آنریبل کورٹ نے اس میں کہا کہ اس فیصلے کی کاپی تمام آر پی اوز، تمام ڈی پی اوز اور تمام انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے انچارج کو ان کے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں پہنچائی جائے تاکہ وہ آئندہ بغیر کسی ٹھوس وجہ اور ثبوت کے کسی کو بھی بعد میں ناحق نامزد نہ کریں ایف آئی آر میں. ذکی بھائی ہمارے دیکھنے میں آیا کہ اس کیس میں ایڈیشنل آئی جی وہ بھی پیش ہوئے انویسٹیگیشن کے جو تھے، اور ان کا یہ تسلیم کرنا کہ ایسی شہادت گرفتاری کے لیے ناکافی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کی بہت بڑی اہمیت ہے؟ بالکل اہمیت ہے، اور یہ ان کا اعتراف ہمارے جو نظام فوجداری ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے کہ آج سے جو پہلے اس طرح ناحق لوگوں کو نامزد کیا جاتا تھا اور نامزد کر کے ان کی لائف کو اسپائل کیا جاتا تھا، ان کی جو زندگی کے قیمتی لمحات تھے جو وہ بڑے پروڈکٹیو کام میں گزار سکتے تھے، کہ اپنے بزنس کو ٹائم دے کے، اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دے کے، اپنی فیملی کو ٹائم دے کر ایک سوسائٹی کے معزز اور شریف شہریوں کو ناحق تنگ کیا جاتا تھا. اس ججمنٹ نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے کہ آپ ایک ایسا بیان جس کی بابت کوئی ٹھوس ثبوت ہی صفحہ مثل پر موجود نہیں ہے، جسٹ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے آپ اس کا نام تتیمہ بیان میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ اس تتیمہ بیان میں اس کا نام آ جانے کی وجہ سے وہ جو اگنی آف ٹرائل ہے اس کو فیس کرتا ہے. اچھا، ابھی یہ تو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بعض پولیس کے سامنے بھی اعتراف جرم کیا جاتا ہے، تو اس کی قانون کے آگے کیا اہمیت ہے؟ اگر میں ثنا صاحب اس کی بات کروں کہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے پولیس یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے روبرو، تو اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. آرٹیکل 38 اینڈ 39 آف دا قانون شہادت آرڈر provide us guidance on this point of query
کہ جو پولیس یا کسی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی کے سامنے بیان دیا گیا ہے، چاہے وہ اعترافی بیان ہے، اس کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ پولیس، کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بیان لیتی ہے؟ اور جو پولیس کے سامنے بیان دیا جاتا ہے اس میں ایلیمنٹ آف کوشن موجود ہے. صرف وہی اسٹیٹمنٹ، وہی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ایڈمیزیبل ان آئی آف لا ہے جو مجسٹریٹ صاحب کے روبرو دی جائے، کیونکہ اس کے ساتھ پریزمپشن آف، اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے. اور جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پولیس کے روبرو ریکارڈ کی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ نہیں ہے، کیونکہ وہ انڈر ایلیمنٹ آف کوشن لی گئی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ. اب اگر ہم اس اسپیسیفک کیس کی بھی بات کریں تو اس کے اندر پروسیکیوشن یہ ریلائی کر رہی ہے کہ جو پٹیشنر تھا اس نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے روبرو اس بات کو مان لیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، لیکن اس اعترافی بیان کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہے. دیکھیے بھائی، اب معزز عدالت کی ایک بڑی کانکریٹ ججمنٹ آ گئی ہے اس کے بارے میں، اور اب کوئی پولیس آفیسر اگر ناجائز کسی کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں رکھتا ہے تو ڈز ہی ہیز ٹو فیس اینی کائنڈ آف کانسیکوینسز؟ Yes, not only that police officer, but also those officials who involve in this, ready to face the music and the consequences. کیونکہ آنریبل کورٹ نے اس ججمنٹ کے اندر کیٹاگوریکلی کہا کہ اسے صرف کاغذ یا ڈاکومنٹس کی حد تک نہ دیکھا جائے، بلکہ اس ججمنٹ کو پورے پنجاب میں سرکولیٹ کیا جائے. یہی مقصد تھا ایڈیشنل آئی جی پولیس انویسٹیگیشن کو بلانے کا عدالت کے اندر، کہ تاکہ ان کے علم میں یہ بات آئے، اور انہوں نے یہ عدالت سے پرومس کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ کتنا وفا ہوتا ہے، لیکن اگر مستقبل میں پھر ایسا کسی آئی او کی جانب سے کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک عدالت کے واضح اور صریحاً حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو توہین عدالت میں آتا ہے. آپ ثنا صاحب دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی جو ایک کیس تھا راشدہ بی بی ورسز اسٹیشن ہاؤس آفیسر، پی ایل جے 2024 سی آر سی پیج نمبر 700، اس میں بھی معزز عدالت نے اس بات کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی اور اس کی بابت تمام انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو متنبہ کیا تھا کہ جو اریسٹ ہے، جو لبرٹی ہے، یہ بڑی پریشیس ہے. آپ بلا وجہ، بلا جواز، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی کو ایسے کیس میں نامزد نہیں کر سکتے جس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، یا جس بابت اس کے خلاف کوئی صفحہ مثل کے اوپر انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہی نہیں. اب آپ دیکھیں نا، آنریبل کورٹ نے اس میں کہا این اریسٹ از اے گریو میٹر وچ مسٹ بی جسٹیفائڈ بائی سفیشینٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ ایکشنیبل مٹیریل ڈائریکٹلی کنیکٹنگ دا ایکیوز ٹو اے کوگنیزیبل اوفینس. اگر وہ ایویڈنس ڈائریکٹلی کنیکٹ ہی نہیں کر رہی ایکیوز کو اس قابل دست اندازی جرم سے، تو آپ اسے کیسے ایٹ بلیٹڈ اسٹیج پہ اس کیس میں نامزد کر سکتے ہیں؟ جی ناظرین، تو یہ ہمارا پروگرام تھا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اوپر، کیونکہ معزز عدالت کی کانکریٹ ججمنٹ کے بعد کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو وداؤٹ پلازیبل ایویڈنس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نہیں رکھ سکتا. تو ہمارا مقصد صرف آپ کو قانونی آگاہی دینا ہے تاکہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اور اپنے قانونی رائٹس کو بہتر طریقے سے جان سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. وی آر سائننگ آف.